الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مسموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کے اوپر رحم کھاتے ہوئے، فضل کرتے ہوئے، یہ انسان کہیں شیطان کے ہتھے نہ چڑھ جائے، جہنم کے اندر نہ چلا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں میں سے کچھ انسانوں کو چن کے ان کو نبی اور رسول بنایا اور اپنے پیغام ان کو دیے کہ اے میرے نبیوں، لوگوں کو بتاؤ کہ شیطان کے پیچھے نہ لگنا، جہنم میں چلے جاؤ۔ اللہ کی قسم، یہ اللہ کا بڑا کرم ہے، فضل ہے، اس نے نبی رسول بھیجے۔ یہ نبی اور رسول جو ہیں یہ کتنے تھے؟ بعض لوگوں نے یہ بات کہی ہے، اور یہ بات عام طور پہ آپ سب نے بھی سنی ہوگی، جی اللہ کے نبی جو تھے نا یہ 1,24,000 تھے۔ یہ بات یاد رکھو کہ یہ بات غلط بات ہے، کسی حدیث میں یا آیت میں یہ بات نہیں آتی، یہ سنی سنائی ایک بات چل رہی ہے جی اللہ کے 1,24,000 نبی تھے۔ اللہ کے نبی کتنے تھے اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ نہیں بتایا۔ جب اللہ نے اپنے نبی کو نہیں بتایا تو محمد الرسول اللہ کیسے بتاتے کہ کتنے نبی؟ بلکہ قرآن مجید تو یہ بات کہی ہے کہ کئی رسولوں کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ بھی اللہ کا رسول تھا، یہ بھی رسول تھا، یہ بھی نبی تھا، یہ بھی پیغمبر تھا، لیکن وَرَسُولًا لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا۔ اللہ پاک کہتے ہیں اے میرے نبی، ہم نے آپ کو بتایا ہی نہیں نبی رسول، تو آپ کیسے بتا سکتے ہیں؟ جب ہم نے ہی نہیں بتایا اے میرے نبی آپ کو، تو آپ کیسے بتا سکتے ہو؟ لہذا نبیوں اور رسولوں کے بارے میں یہ بات کہنا
کہ ان کی تعداد 1,24,000 تھی، اور کئی لوگوں نے تو پھر ایک اور بھی نئی ایک تقسیم کی ہے. وہ تقسیم یہ کی ہے جی 1,24,000 نبی تھے، 315 یا 17 یا 313 یا 15 یہ رسول تھے. نبی اور رسول میں پھر انہوں نے فرق کیا ہے. صحیح بات یہ ہے اللہ کی قسم نبی اور رسول میں کوئی فرق نہیں. یہ لوگوں نے اپنے پاس سے یہ بات بنائی ہوئی ہے کیا جی جس نبی کے اوپر اللہ کی طرف سے کوئی کتاب اترے اس کو کہتے ہیں رسول، اگر کتاب نہ اترے اسے کہتے ہیں نبی. اللہ کی قسم میں یہ بھی یہ بات اپنے پاس سے بنائی ہوئی ہے، ایسی کوئی چیز ہی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی پیغمبروں کو ان کے اوپر کوئی کتاب نہیں اتاری، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو رسول کہا ہے. جیسے اسماعیل علیہ السلام کے اوپر کوئی کتاب نہیں اتری، لیکن اللہ نے کہا وہ رسول تھے. انہو کان صادق الوعد وکان رسولا نبیا، یہ ہمارے رسول تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام، لیکن کتاب کوئی نہیں اتری. اور پھر یہ اللہ کے نبی حضرت یونس علیہ السلام، ان کے بارے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، لوط علیہ السلام کے بارے میں بھی اللہ نے یہ بات خاص کر کے حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں کہا وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، یونس علیہ السلام ہمارے رسول تھے، حالانکہ یونس علیہ السلام کی طرف تو کوئی کتاب ہی نہیں اتری. اس کا مطلب ہے یہ جو لوگوں نے اپنے پاس سے ایک تقسیم کی ہے نا کہ وہ کتاب اترے تو رسول، نہ اترے تو نبی، یہ بالکل غلط بات لوگوں نے اپنے پاس سے بنائی. بہرحال قرآن مجید میں جتنے نبیوں کا ذکر ہے، قرآن مجید میں 26 نبیوں کا ذکر ہے، 26 نبیوں کا. یہ بات یاد رکھنا کہ قرآن مجید میں کل 26 نبیوں کا ذکر ہے، اور یہ جو اللہ نے نبیوں کے ذکر جو واقعات بیان کیے ہیں ان کے کئی مقاصد ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں کئی سبق رکھے ہیں، کئی حکمتیں اللہ نے بیان کی ہیں، کئی پیغامات انسان کو دیے ہیں. کسی نبی کے واقعہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبر کا پیغام دیا ہے، کسی نبی کے واقعہ سے اللہ نے پارسائی اور نیکی کی جو دعوت ہے اپنی عزت کو سنبھال کے رکھنے کا سبق، یہ کسی نبی کی بات سے حکمت اور جرت کے یعنی کئی قسم کے سبق اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان کی ہے. یہ جو میں نے آپ کے سامنے آیتیں پڑھی ہیں سورہ قلم کی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر کیا ہے. یہ بات یاد رکھیں کہ یونس علیہ السلام کا جو ان کا جو دور ہے، یہ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 800 سال پہلے پیدا ہوئے تھے، اور نبی علیہ السلام سے یہ تقریباً سمجھ لیں 8 اور 5 13 پونے 1400 سال پہلے رسول اللہ سے یہ حضرت یونس علیہ السلام، یہ جو علاقہ عراق کا علاقہ جدھر کربلا، یہ کربلا کے ساتھ علاقہ ایک بستی ہے، اس کا نام ہے نینوا. عام طور پہ لوگ کہہ دیتے ہیں نینوا نہیں کوئی بستی ہے، نینوا. یہ نینوا کے علاقے میں یہ پیدا ہوئے تھے، اور ان کا پورا نام تھا یونس بن متا رضی اللہ تعالی علیہ السلام. حضرت یونس علیہ السلام کے قرآن مجید میں 2 جگہ لقب ہیں. ایک ہے وَظَنُّونَ، وہ میرا مچھلی والا پیغمبر، اللہ نے ان کا ذکر کیا ہی مچھلی والے کا. اور ایک جگہ لمبا کیا ہے وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ، وہ ہمارا بڑی مچھلی، حوت کہتے ہیں بڑی وڈی مچھلی کو، وہ بڑی وڈی مچھلی والا پیغمبر. اللہ نے ان کا نام ہی یہ کہہ کے بلایا ہے مچھلی والا پیغمبر، مچھلی والا پیغمبر. یہ نہیں کہنا. قرآن مجید میں یونس علیہ السلام کا ذکر 6 مرتبہ آتا ہے، یاد رکھنا. اور ایک سورت 11ویں سپارے میں سورہ یونس بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان نبی حضرت یونس علیہ السلام کے نام کی اتاری. یہ بات یاد رکھیں، نبی علیہ السلام نے
حدیث میں آتا ہے ایک دفعہ آپ نے کہا تھا کہ یونس میرا بھائی ہے. وہ کیسے کہا تھا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت آپ مکہ میں پیدا ہوئے، 40 سال کے ہوئے، نبوت ملی، اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام 10 سال تک مکہ کے اندر تبلیغ کرتے رہے. جب انہوں نے نہیں کوئی بات مانی، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے متفقہ فیصلہ کیا کہ ان کو مکہ سے نکال دو. نبی علیہ السلام کو جب انہوں نے فیصلہ کر کے سنا دیا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، فیصلہ کیا تمام قبیلوں میں نے کہ ان کو مکہ سے نکل جائے. نبی علیہ السلام یہاں سے نکل کے کہنے لگے میں کدھر جاؤں اب؟ نبی علیہ السلام یہاں سے نکل کے آپ طائف گئے، اور جب طائف گئے تو طائف کے لوگوں نے اور زیادتی کی زیادہ. انہوں نے نبی علیہ السلام کی کوئی بات نہیں سنی. نبی علیہ السلام چاہتے تھے کہ میں طائف کے اندر رہ کے تبلیغ کروں، لیکن انہوں نے بات نہیں کو سنی. یہاں تک کہ ان کے جو بڑے بڑے ان کے چودھری تھے، وہ سردار، انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس کو نا روڑے اور کنکر اور وٹے مار مار کے، پتھر مار مار کے نا اس طائف کے علاقے سے نکالو. نعوذ باللہ من ذالک. اور میں صدقے جاواں محمد الرسول اللہ سے. طائف کے لوگوں نے یہی کام کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ. سارے لڑکے اور نوجوانوں کو اکٹھا کر کے انہوں نے ان کی چولیوں میں پتھر اور بڑے بڑے گیٹے اور یہ سارے انہوں نے کہا ان کو پتھر مار مار کے ادھر سے نکالو. 3 میل تک محمد الرسول اللہ کو پتھر مار مار کے نکالا تھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ادھر منہ کرتے، پتھر ادھر سے آ لگتا، ادھر ہاتھ رکھتے، پتھر ادھر سے لگتا. سارے نوجوان ارد گرد ہر طرف سے پتھر مارتے. 3 میل تک مار مار کے ان کے پتھر جب ختم ہو گئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خون اوپر سے سر سے نکلنا شروع ہو گیا، نیچے تک جوتی تک خون ہی خون محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے آپ کے ساتھ آپ کا غلام تھا. نبی علیہ السلام ایسے لگا کہ جیسے نبی علیہ السلام نے بے ہوش ہو جانا ہے. اس غلام نے یہ بات دیکھی، نبی علیہ السلام کو اتنے پتھر مارے ہیں. رستے میں ایک باغ تھا، تو باغ جو تھا نا وہ تھا یہ انگوروں کا باغ تھا. یہ اس نے نا جلدی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پکڑ کے، نبی علیہ السلام کی طبیعت زیادہ خون و خون، اتنی چوٹیں لگی ہوئی تھی، وہ اندر لے کے گیا. تو اندر باغ کا مالی تھا. مالی نے دیکھا، اس نے کہا یہ تو بندہ شکل سے نظر آ رہا ہے بڑا بھلے منظر شریف آدمی ہے، اس کو کیوں مارا گیا، کی ہو گیا اس کو؟ اس نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام کی حالت ٹھیک نہیں. وہ جو مالی تھا باغ کا باغبان، وہ پج کے گیا اور جا کے انگوروں کے گچھے کچھ لے کے آیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ میں ڈالنے کے لیے. حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کے سامنے اس نے رکھے. نبی علیہ السلام نے انگور پکڑا اور آپ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور آپ نے ایسے، وہ کہنے لگا یہ بندہ جو زخمی ہے، خون و خون ہے، اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا ہے. کہنے لگا بھائی آپ کدھر کے رہنے والے ہو؟ اس علاقے میں تو کوئی بسم اللہ پڑھتا ہی نہیں. آپ نے فرمایا میں اللہ کا نبی محمد الرسول اللہ ہوں، مجھے اللہ نے حکم دیا ہے. آپ نے فرمایا تم کس علاقے کو ہو؟ کہنے لگا میں عراق کا ہوں، وہاں سے میں بکتا بکتا عراق کا علاقہ نینوا، میں نینوا کے علاقے کا رہنے والا ہوں. مجھے بیچتے ہیں نا لوگوں نے، کسی نے آگے بیچ دیا ادھر، یہاں تک کہ میں ادھر پہنچ. نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ نینوا، اور نینوا تو میرے بھائی کی زمین ہے، سرزمین. وہ کہنے لگا وہ کون ہے؟ کہنے لگا یونس علیہ الصلوۃ والسلام اس علاقے میں آئے تھے، وہ بھی اللہ کے نبی، میں بھی اللہ کے نبی، ہم نبی بھائی ہیں آپس میں. نبی علیہ السلام نے حضرت یونس علیہ السلام کو کہا میرا بھائی ہے. حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کوئی بندہ یہ نہ کہے کہ میں یونس علیہ الصلوۃ والسلام سے بہتر ہوں، ان کی توہین نہ کرے کوئی بندہ بھی. جو آدمی یہ کہے کہ میں بہتر ہوں فقد کذب،
محمد رسولullah صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کذاب آدمی ہے، جھوٹا ہے جو یہ کہے کہ ان کے بارے میں کوئی لفظ ایسا بولے۔ قرآن مجید نے ان کے بارے میں یہ بات کہی، وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اللہ نے یہ ان کا مقام بیان کیا کہ یونس ہمارا رسول تھا۔ اب ہم سمجھتا ہے یہ کون سا مقام ہے؟ یہ یاد رکھو، ساری روح زمین کے اولیاء اللہ ایک مل جائیں، رب کی قسم اللہ کے ایک رسول کے برابر نہیں بن سکتے۔ یہ یاد رکھنا، یہ بہت بڑا آخری مقام جو کسی انسان کو دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کا بندہ اور رسول ہے۔ نبی علیہ السلام کو اس لیے آپ نے جب بھی بات کو یہی کہتے تھے، وَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُهُ وَرَسُولُ، میں اللہ کا رسول ہوں، یہ ہے میرا مقام۔ اور کسی جگہ بھی اگر ذکر آئے گا تو یہی آئے گا، عبدہ و رسول، عبدہ میں اللہ کا رسول، بندہ رسول، رسول رسول۔ اللہ نے یہ مقام بیان کیا ہے کہ وہ ہمارے رسول تھے، ایسے نہ سمجھنا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان کی بات کی، وَإِسْمَعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطَ وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اسماعیل علیہ السلام، یسع علیہ السلام، یونس علیہ السلام، لوط علیہ السلام، یہ بہت درجے کے نبی تھے، اللہ نے ان کو بڑی فضیلت عطا کی تھی۔ یہ اللہ نے ان کی فضیلتوں کا ذکر کیا ہے۔ یہ یونس علیہ السلام اپنے اس عراق کے علاقے میں موصل اور کربلا کے ساتھ نینوا بستی میں تھے۔ بنیادی کام تمام رسولوں کا ایک ہے، کیا؟ رسولا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما۔ اللہ نے فرمایا یہ میں نے نبی اور رسول بھلا کیوں بھیجے ہیں؟ یہ اس لیے بھیجے ہیں ہر انسان کو یہ پیغام دیں، اس کائنات کا مالک اور خالق اور مشکل کشا اور رب اور نظر نیاز کے لائق اور ساری کائنات میں سجدے کے لائق، نظر نیاز کے لائق ایک اللہ ہے۔ اللہ نے تمام رسولوں کے ذریعے لوگوں کو بتایا، اور برائی سے بچ جاؤ، شیطان کے پیچھے نہ لگو، نبیوں کے پیچھے لگ جاؤ، نبیوں کی بات مان لو اور چنگے رہو۔ قیامت کے دن کو یہ نہ کہے کہ جب اللہ نے پوچھنا تو کہے مجھے کسی نے بتایا نہیں، ہم نے نبی اس لیے بھیجے تاکہ ان کو جا کے بتائیں۔ قیامت کے دن کوئی بندہ اللہ کو یہ نہیں کہہ سکتا۔ ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں نا، بلکہ کئی لوگ اس قسم کے ہیں، آپ دیکھیں اللہ کا آج جمعے کا دن ہے اور مسلمانوں کے لیے یہ عید سے کم دن نہیں ہوتا، یہ کیوں مسجدیں جو ہے خالی خالی ہیں؟ یقین مانی میں نے ایک بندے کو کہا آپ مسجد میں لیٹ آتے ہیں، کہنے لگا آفا جی مسجد میں جب آتے ہیں تو مسئلے سنتے ہیں، پھر عمل کرنا پڑتا ہے، سیدھی گل نہ مسئلے سنو نہ حملہ کرو۔ دیکھو نا مسئلے جو سنو گے تو عمل کرنے پہ آئیں گے تو سیدھی گل بچ جاؤ۔ میں کہ یاد رکھیں تمہیں پتہ لگ گیا نا کہ مسئلے محمد رسول اللہ کے اور اللہ کی باتیں سنائی جاتی ہیں، بس یہی قیامت کے دن تیرے لیے جہنم میں جانے کے لیے کافی ہے کہ تو ان کی بات نہ سننا نہیں چاہتا، اور تو اللہ کی بات سننا ہی نہیں چاہتا، اس کے نبی کی بات سننا ہی نہیں چاہتا، اس قدر متکبر انسان ہے۔ قیامت کے دن یاد رکھنا، تو کہتے ہیں نا کہ عمل کرنا پڑے گا، کیا کروں؟ قیامت کے دن اللہ کو اس بات کا کیا جواب دو گے کہ میرے سونے نبی کی بات بھی نہیں سننا چاہتے تھے اور میری بات، میرے قرآن بھی نہیں سننا چاہتے۔ اس لیے مسجدوں میں یہ دیکھیں یہ کیوں لوگ کم ہیں، کیوں لوگ مسجدوں میں لیٹ آتے ہیں، کیوں جمعے کے دن لوگ آہستہ آہستہ آتے ہیں اور مسجدیں خالی؟ اس وجہ سے کہ پہاڑی کو نہیں اس بات کا کہ قیامت کے دن اللہ نے پوچھنا۔ اللہ کہتے ہیں میں نے قیامت کے دن رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما۔ لوگوں میں نے نبی اور رسول بھیج کے تمام انسانوں کو یاد رکھو دنیا کے اندر بتا دیا یہ سیدھا رستہ، یہ پٹھا رستہ ہے۔
قیامت کے دن کو بندہ میرے سامنے کہہ نہ سکے کہ مجھے پتا نہیں ہے، میں نے اس لیے نبی رسول پہ. اور اللہ کے فضل سے نبی علیہ السلام جب دنیا سے گئے اس کے بعد تو اللہ کے فضل سے ہمارے جیسے فقیر جو ہیں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں لوگوں کو بتا رہے ہو یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کا حکم ہے. کوئی بندہ اللہ کو کل قیامت کے دن کہہ نہ سکے گا کہ مجھے کسی نے بتایا ہی نہیں تھا. نبیوں کا ایک تو کام یہ ہے کہ کل قیامت کے دن کہہ نہ سکیں. نبیوں کا دوسرا کام کیا؟ دنیا میں جو لینے آتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. میں نے تمام جو رسول بھیجے نا، تمام رسولوں کو میں نے ایسا کیا، کسی نبی کو یہ حکم دیا، کسی کو یہ حکم دیا، کسی کو یہ حکم دیا، کسی کو، لیکن ایک حکم تمام نبیوں کو دیا، لا الہ الا انا، میرے علاوہ کوئی الہ کو مالک کو مشکل کشا نہیں. جو لوگوں یاد رکھنا، اور اللہ کے علاوہ کوئی داتا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی غوث نہیں، کوئی غوث اور کوئی ترانے والا نہیں ڈوبیوں کو، اور کوئی اولاد دینے والا نہیں، اور اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جو خیر دے. ہر قسم کا خیر جس کے ہاتھ میں وہ اللہ کی ذات ہے، اور ہر قسم سے شر سے بچانے والا اللہ. ساری کائنات کو بنانے میں اللہ کا کوئی شریک نہیں، اور اب پوری کائنات کو چلانے میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں. ایک بات یاد رکھ لیں ذرا سارے بھائی، دھیان سے سن لیں. یہ تو عام طور پہ لوگ کہتے ہیں توحید، اور توحید کیا کہتے ہیں جی؟ اللہ عبادت کے لائق ہے، اللہ مشکل کشا ہے. دھیان سے سمجھ لینا، دھیان سے. اللہ عبادت کے لائق ہے، اللہ سجدے کے لائق ہے، اللہ نظر نیاز کے لائق ہے. کہتے ہیں جی یہ توحید. نہ، یہ توحید نہیں. توحید یہ ہے اللہ عبادت کے لائق ہے اور کوئی اور نہیں. اللہ اولاد دیتا ہے، کوئی اور اولاد دیتا نہیں. یہ نہیں جو ہے نا، نہیں. اللہ مشکل کشا ہے، کوئی اور مشکل کشا نہیں. اللہ داتا ہے، کوئی اور داتا نہیں. یہ نہیں جب تک نہیں انسان کہتا تو یہ توحید ہی نہیں کہ بندہ کہے کیا جی میں اللہ کو سجدے کرتا ہوں، میں بھی اللہ کو مالک مشکل کشا میں، اور یہ کہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں کہو گے تو پھر توحید ہوگی، ورنہ توحید نہیں ہوتی. یاد رکھیں. یہ یونس علیہ السلام اپنی قوم میں جب آئے تو انہوں نے ان کی قوم جو تھی نا یہ بت پرست تھی. کس قدر افسوس کی بات ہے لوگوں، اور کوئی بت پرست ہو یا قبر پرست ہو، دونوں میں کیا فرق ہے مجھے بتاؤ. اور وہ بھی اپنے ہاتھ کے ساتھ ایک پتھر لے کے اس کو کاٹ کے بنا کے اکھاں، پیر، ہاتھ، ناک، منہ سب اپنے ہاتھ سے بنا کے سامنے رکھ کے اوپر روغن کر کے اس کو کہتے ہیں یہ خدا. اور یہ لوگ اور اپنے ہاتھ سے ایک بندہ مر گیا، اس کو کننا آیا، کفن آیا، انہوں چکیا، جنازہ پڑیا، اور قبر رکھ کے مٹی پا کے کہتے ہیں جی مشکل کچھ آیا. اور کیا فرق ہے؟ وہ بھی اپنے ہاتھ سے بنا کے اور یہ بھی اپنے ہاتھ سے قبریں بنا کے، اور یہ بھی کہتے ہیں جی یہ مشکل کچھ آیا، یہ داتا ہے، یہ تیج دیتا ہے، یہ پتر دیتا ہے، یہ مفلاح دیتا ہے. قبر پرست میں اور ایک بت پرست میں رب کی قسم ایک ذرے کا بھی فرق نہیں ہے. دونوں ایک قسم کے ہیں. یونس علیہ السلام اپنی قوم کے اندر جب آئے، اپنی قوم کو سمجھایا، وہ مانے نہیں. بڑی کوشش کی یونس علیہ السلام نے، اتنی کوشش کی، اتنی محنت کی کہ ایک دن یونس علیہ السلام کہنے لگے کہ یہ اللہ کا قانون ہے کیا کہ جب کوئی نبی کسی قوم میں آتا ہے اس کو بہت جب سمجھا لیتا ہے اور وہ قوم نہیں مانتی تو پھر اللہ کی طرف سے عذاب اس قوم کے اوپر آنا ہی آنا ہوتا. یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو جب سمجھا لیا، وہ بات پہ آتے نہیں تھے. ان کے یاد رکھے ساری دنیا میں شرک کی بنیاد پتہ کی ہے؟ ایک کلا اللہ کس طرح تیاں بھی دیندا ہے، پتر بھی دیندا ہے، فلاں بھی کردا ہے، ہوا بھی چلاندا ہے، سورج بھی، ایک کلا کنج کر سکدا ہے.
ایک کلا نہیں کر سکتا، لہٰذا زیادہ خدا ہونے چاہیے، کوئی داتا ہونا چاہیے، کوئی تھی دینے والا، کوئی پتر دینے والا، کوئی فلانا کرنے والا، کوئی فلانا کرنے والا، کوئی غوث ہونا چاہیے۔ ایک کلا اللہ کو نہیں ہوندا۔ اور ظالموں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات پتہ ہے کیا؟ اذا اراد شيئا فانما يقول له كن فيكون۔ اور لوگوں میرے لیے کیا مشکل ہے، میں نے کن کہنا ہوتا ہو جاتا ہے، اور میرا زور لگتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو دن چڑھاتا ہے، یہ جو سورج کو لے کے آتا ہے، یہ ستاروں کو، چاند کو، ہواؤں کو، بادلوں کو، یہ دنیا میں جو اللہ نے کو زور لانا ہے۔ اذا اراد شيئا فانما يقول له كن فيكون۔ میں نے کن کہنا ہوتا ہے، کن کہہ کے بن جاتا ہے۔ اور سن لو بات کو، اور رب کی قسم یہ زمین، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، اللہ اگر کن کہے تو یہ سارے کے سارے تباہ ملیا میٹ، یہ ذرہ بھی ان کا نہ ملے۔ اور اگر اللہ چاہے یہ سارے سونے اور چاندی اور ہیرے کے بنا سکتا ہے۔ تمہیں اللہ کی طاقت کا نہیں پتا؟ یونس علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ بڑا بیچارے دن رات لگے رہتے تھے۔ وہ نہیں جی نہیں، کلا اللہ نہیں کر سکتا، اور نہیں جی نہیں، نہیں جی نہیں، نہیں جی نہیں۔ آخر پھر ایک دن یونس علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہہ دیا کہ سمجھ لو لوگو، اب اللہ کا عذاب اب آنے والا ہے۔ اور قرآن مجید نے یہ بیان کی ہے، وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو پھر ایک دن یہ آخری وارننگ دے دی، لوگوں اگر نہیں نہ ماننا تو عذاب اللہ کا آنے والا۔ یہ بات کہہ کہ یونس علیہ السلام، اللہ کی طرف سے ابھی حکم نہیں آیا تھا، یہ بات تو اللہ کی طرف سے ہے تھی کہ عذاب آنے والا، لیکن یہ نہیں بتایا تھا اللہ نے کہ کس دن آنے۔ یونس علیہ السلام زیادہ ڈر گئے۔ قرآن مجید یہ کہتا ہے وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ۔ یونس علیہ السلام جو تھے نا، یہ سمجھے کہ عذاب آنے والا ہے۔ ابھی اللہ کی طرف سے دن نہیں بتایا گیا تھا، لیکن یہ ڈر کے جلدی نہ اپنے علاقے سے جلدی نکلے ہیں۔ قرآن مجید کے الفاظ ہیں إِذْ أَبَقَ، بلکہ دوڑے ہیں کہ اللہ کا عذاب بس اللہ نے کہہ دیا آنے والا ہے تو آنے والا ہی ہے۔ اللہ نے ابھی دن نہیں بتایا تھا، یہ ڈر گئے زیادہ ہی۔ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، اپنے علاقے سے نکلے، آگے دریا آ گیا۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے یہ دریا فرات تھا۔ یہ فرات کے اندر انہوں نے دیکھا دریا کے اندر کے ایک کشتی ہے، وہ مسافروں کو بٹھا کے دوسری طرف نہ لے کے جانے کی، مسافر بیٹھ رہے ہیں، وہ کشتی نے دوسری طرف لے کے جانا ہے۔ یہ قرآن کا یہ قرآن مجید کے الفاظ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، کشتی نکو نک بندے نہ پر ہی سی، نکو نک، یہ کہنا وہ مینو بال ہے، یہ کہ اللہ کا عذاب آنے والا ہے۔ یہ کشتی کے اندر بیٹھ گئے۔ جب کشتی کے اندر بیٹھے، قرآن مجید کے الفاظ ہیں إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، کشتی پہلے پورے بندوں کے ساتھ بھری ہوئی تھی۔ جب یہ بیٹھے ہیں نا، ذرا کشتی چلی ہے تو وہ کشتی چلانے والا کہنے لگا ایک بندہ کٹ کرنا پائے گا بھائی، ایک کشتی نہیں چلنا، سارے ڈوب جانا۔ قرآن مجید کے الفاظ کیا ہیں فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ۔ انہیں کہا کیڑا بندہ کٹ کریے، انہوں نے پاسی سے دریا کے وچکار آئے ہیں، جڑا بندہ کٹ ہوا دریا کا پانی انہیں ڈوب کے مر جانے۔ انہیں کہنے لگے چلو پھر فٹافٹ نہ پورا پا لو، جہاں نہ آئے وہ بندہ بچوں کٹ کرو، نہیں تو سارے مر جانا ہے۔ پورا پایا گیا فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ، اور پورا نکلایا یونس علیہ السلام دے نام دا۔ جب پورا نکلا نا تو کہنے لگے اتنا شریف آدمی، نیک بندہ شکل سے معلوم ہوتا ہے،
اور یار دوبارہ پورا پاؤ، اور دوبارہ پورا پایا پھر انہوں نے نام، پھر کہنے لگے تیجی باری آخری باری پورا پایا پھر ان کے نام یونس علیہ السلام. اور پھر قرآن فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ، انہوں نے یونس علیہ السلام کو ٹکا دے کے دریا کے اندر انہوں نے پھینک دیا. لوگوں ہمارے ہاں تو جو بندہ، کیا میں یہ نہیں کہتا کہ ٹکے ٹکے کا بندہ نہیں، میں کہتا اور ٹکے کا بندہ بھی نہیں اللہ کی نگاہ میں، اور کہتے ہیں جی وہ یہ کر سکتا ہے، وہ یہ کر سکتا ہے، وہ ایسے کر سکتا ہے، جی وہ کر سکتا ہے. اور اللہ کے نبی کا یہ حال ہے کہ انہوں نے تکا دے کے دریا کے اندر پھینک دیا. اور جب تک اللہ نہ چاہے کوئی کیا کر سکتا ہے. جب انہوں نے پھینک دیا، قرآن مجید کے الفاظ ہیں، جب محدثین نے لکھا کہ جس وقت دریا کے اندر یونس علیہ السلام کو پھینکا، نیچے مچھلیاں تھی، ایک بہت بڑی مچھلی تھی. اللہ نے مچھلی کو، یہ بات مفسرین نے لکھی ہے، مچھلی کو کہا مچھلی یہ میرا نبی یونس ہے، اس کو ہڑپ کر جاؤ، اپنے پیٹ کے اندر لے جاؤ، لیکن اس کو کھانا نہیں، اس کی ہڈی نہیں توڑنی، اس کا ماس نہیں، اس کو کچھ کرنا، اس کا ایک بال بھی نہ بیکا ہو، اس کو بس اپنے منہ کے اندر رکھ کے لے جاؤ. فَالْتَقَمَهُ وَهُوَ مُلِيمٌ. اللہ کہتا ہے جس وقت انہوں نے ٹکا دیا، نیچے سے ایک مچھلی آئی، انہیں منہ کھولیا، سارے دا سارا یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں. اور مچھلی کے پیٹ میں جب گئے ہیں تو مچھلی جو تھی نا، یہ دریا کے پانی میں یہ نیچے تے کے ساتھ جا کے لگ گئی. اب کون فریادیں سننے والا ہے؟ اور ہمارے ہاں تو جو لوگ کہتے ہیں منہ میں آتا کہہ دیتے ہیں. قرآن مجید یہ کیا کہتا ہے؟ الفاظ کیا ہے؟ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ. مفسرین نے لکھا کہ 40 دن تک یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہے، اور 40 دن تک یہی ترلا کرتے رہے. فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. 40 دن تک دن رات یونس علیہ السلام ایک بار لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یا اللہ تیرے علاوہ کوئی نہیں بچا سکتا، یا اللہ تیرے علاوہ یونس نو کوئی نہیں باہر کڈ سکتا، یا اللہ تیرے علاوہ یونس کی کوئی فریاد نہیں سن سکتا. لا الہ الا انت. یا اللہ یونس مصیبت میں پڑ گیا ہے، اس کی مصیبت تیرے علاوہ کوئی حل نہیں کر سکتا. لا الہ الا انت. یا اللہ کرنے والا تو ہے، تو اگر بچانا چاہے تو بچا سکتا، تیرے علاوہ کوئی نہیں بچا سکتا. اور نبیوں کو بھی اگر کوئی بچا سکتا ہے تو اللہ بچا سکتا ہے، اللہ کے علاوہ نہیں. اور یاد رکھو، اب تو لوگ فلانے کا نعرہ مارو، فلانے کا نعرہ مارو، فلانے کا نعرہ مارو، اور ساری زندگی گمراہی کی زندگی ساری گزار کے چلے جانے دنیا سے. وہ بیچارے کر لے لا الہ الا انت سبحانک. یا اللہ کہ تیری ذات ہے جس میں کوئی کمی نہیں، ساری کمی مخلوق میں ہوتی ہے. انی کنت من الظالمین. یا اللہ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے جس وجہ سے تو نے مجھے پکڑا ہے. اللہ کا نبی یونس علیہ السلام کہہ رہا ہے یا اللہ مجھ سے غلطی ہو، یا اللہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے. اور یہ طریقہ ہے کیا؟ جب بھی اللہ کے سامنے کبھی معافی مانگنی ہو، نبی علیہ السلام کی حدیث میں آتا ہے کہ اس کو پڑھا کرو، اللہ کے سامنے اپنا اقرار کرو. کیا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یا اللہ میں ہی ظلم کیتے نے، یا اللہ میں ہی زیادتیاں کیتیاں نے، یا اللہ میرے کو نہیں گناہ ہوئے نے، یا اللہ تیرے علاوہ کو معاف کرنا اللہ نہیں، میں معاف کر دے. قرآن کے الفاظ سنیں ذرا. قرآن کے الفاظ ہے کہ جس وقت یونس علیہ السلام یہ کہتے رہے، اور محدثین نے لکھا ہے کہ 40 دن تک دن رات کہتے رہے.
اور کئی فرشتے ادھر سے جب گزرتے تھے تو وہ فرشتے کہتے یا اللہ سمجھ نہیں ہوتی کوئی بریک ساری آواز آتی ہے تو کہہ رہے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یا اللہ پتہ نہیں کی دی آواز, اور فرشتوں کو بھی علم غیب نہیں کہ نیچے کیا ہے آواز کون دی. قرآن نے کہ فنادى فی الظلمات, اندھیروں میں, ایک رات کا اندھیرا, ایک پانی کا اندھیرا, ایک مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا, اور 3 اندھیروں کے اندر سے یونس علیہ السلام. اور یونس علیہ السلام سمجھتے ہیں کیا کہ فریاد اگر کوئی سن سکتا ہے اس جگہ سے بھی تو وہ صرف اللہ کی ذات ہے, کوئی اور نہیں سن. قرآن کے ذرا الفاظ سنیں, کیا لفظ ہیں, فلولا انہ کان من المسبحین, فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون. اللہ پاک نے کہا اگر یونس علیہ السلام ہمارا نبی وہ یہ نہ کہتا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, اگر ہمارا نبی یہ نہ کہتا اور قیامت تک یونس علیہ السلام کو کسی نے مچھلی سے پیٹ سے نکالنا نہیں تھا. لوگوں اللہ بڑا ہے, اللہ بڑا ہے, اللہ بڑا ہے. للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون, قیامت کے دن جس وقت تمام انسانوں کو اٹھایا جائے گا تب تک ہم نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں رکھنا تھا. اگر وہ یہ نہ کہتا کہ یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے, تیرے علاوہ کو مالک مشکل کشا اور کوئی مشکل کشا ہے ہی نہیں. آپ یقین مانیے اپنے بچے کو یہ بات سنائیں اور یہ آیت اس کو سنائیں کیا کہ یہ جو اللہ کہتا ہے فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون, اگر وہ لا الہ الا اللہ نہ پڑھتا تو یونس کو مچھلی کے پیٹ سے کسی نے نہیں نکالا. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں ہمارا پھر رحم آ گیا اس کے, ہم نے اس کو پھر نکالا. فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ, ہم نے مچھلی کو حکم دیا, مچھلی نے باہر آ کے کنارے کے اوپر آ کے ایک چٹیل میدان, کوئی درخت نہیں, کوئی کچھ نہیں, اس جگہ آ کے یونس علیہ السلام کی اس نے الٹی کی, یونس علیہ السلام منہ سے باہر آ کے اب 40 دن مچھلی کے پیٹ میں رہے. ان کا جسم کی کھال جو تھی, ان کا جو حال تھا, قرآن مجید کے الفاظ ہیں وَهُوَ سَقِيمٌ, بڑے ہی بیمار تھے. یونس علیہ السلام کی حالت جو تھی نہ دیکھنے والی تھی. 40 دن مچھلی کے پیٹ میں رہے. کیا ان کی کھال کا حال ہوگا, کیا ان کی جلد کا حال ہوگا اس وقت. یونس علیہ السلام وہاں جو ہے ایسے پڑے ہوئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے پھر ہم نے کیا وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ, أَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ, ہم نے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں وہاں ایک پودا بیل والا اگا دیا. ایسے پودا اللہ کے حکم سے, اللہ کا حکم آیا, شوں کر کے وہ پودا بن گیا. اور یونس علیہ السلام کے چونکہ بڑی گرمی تھی, اس پودے نے پھر سارا یونس علیہ السلام کو پھر سایہ دیا. اوے لوگوں, ایک ذرے کا بھی مالک اللہ ہے. اللہ اگر فائدہ دے تو ملتا ہے, ورنہ نہیں ملتا دیتا. یہ بات یاد رکھ لو. اور اپنے ہاتھ سے قبریں بنا کے اوپر سنگے مرمر لگا کے ان کو داتے کہتے ہو کہ یہ پترتیاں دیتے ہیں. تمہیں پتہ ہی نہیں کائنات کا مالک اور خالق کون ہے. مرنے والوں کو داتا کہتے ہو. اور ایک اللہ کی ذات داتا وہ ہے جسے کبھی موت نہ آئی نہ کبھی آنی ہے. یونس علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید نے پھر یہ جو آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی, فَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَىٰ وَهُوَ مَكْظُومٌ. اللہ کہتا ہے میرے سونے نبی محمد رسول اللہ, یہ واقعہ جو یونس علیہ السلام کا ہے نا, یہ ہم آپ کو یہ کہتے ہیں کہ آپ نے خیال کرنا ہے کہ جب تک ہمارا حکم نہ آئے آپ نے کوئی ہمارے حکم کے بغیر کام نہیں کرنا. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ بھی دیا
کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ سے کوئی بھی بات بھی نکلتی ہے وہ اللہ کے حکم سے نکلتی. یونس علیہ الصلوۃ والسلام جو تھے اللہ، بلکہ اللہ کی ایک اسی آیت کے اندر لولا ان تدارکہ نعمت من ربہ لنبذ بالعراء وهو مذموم. اللہ کہتا ہے اگر اللہ کی رحمت یونس علیہ السلام کے اوپر نہ ہوتی، یونس علیہ السلام وہی جو تھے نا، وہی چٹیل میدان کے اندر گرمی کے اندر جسم ان کا خراب ہو کے ان کا سارا کام خراب ہو جاتا. لولا ان تدارکہ نعمت من ربی، تیرے رب کی رحمت اور اللہ کا فضل ہوا تو یونس علیہ السلام جو تھے پھر کچھ دن بعد پھر بجائے یونس علیہ السلام پھر ٹھیک ہو گئے. اللہ پاک نے یہ بات کہی فاجتباہ ربہ فجعلہ من الصالحین. اللہ نے یونس علیہ السلام کے اوپر کرم کیا اور اللہ نے دوبارہ یونس علیہ السلام جب ٹھیک ہو گئے کہا یونس اور جب تک اللہ کا حکم نہ آئے اپنے علاقے سے نہیں نکلتے، چلو واپس اپنے علاقے میں دوبارہ چلو. اب یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا تھا کہ عذاب آنے والا ہے. یونس علیہ السلام تو نکل گئے مچھلی کے پیٹ میں، پھر وہاں چٹیل میدان میں. یہ تو ادھر ان کا معاملہ، پیچھے کیا ہوا؟ قرآن مجید کے الفاظ ہیں فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ. یونس علیہ السلام جب نکل گئے تو عذاب جب آیا، قرآن کے الفاظ ہیں فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ. ساری یونس علیہ السلام کی قوم کٹھی ہو گئی. انہوں نے دیکھا کالے بادل آ گئے، انہوں نے کہا خیر نہیں جی ہے. وہ سارے جو تھے نا، عورتیں اپنے بچوں کو وکھرا، ادھر جا کے بچے رو رہے ہیں، ادھر عورتیں رو رہی ہیں اللہ کے سم، ادھر بندے رو رہے ہیں، اپنے جانوروں تک کو الگ لے کے میدان کے اندر آ گئے. یا اللہ ہم مان گئے، ہمیں معاف کر دے. اللہ کہتا ہے ایک واحد قوم ہے یونس علیہ السلام کی کہ جب عذاب آ گیا اور اس وقت فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ. اور اس وقت بھی اگر کوئی عذاب آ گیا تو اللہ سے معافی مانگ لے اور اللہ معاف کرنے والا ہے. اللہ نے عذاب کو واپس کر دیا. یونس علیہ السلام اپنی قوم کے پاس جب واپس آئے تو دیکھا قوم ساری ٹھیک ٹھاک ہے. کہنے لگے عذاب آنا تھا، وہ کہنے لگے آیا تھا. اے اللہ کے نبی ہم نے پتہ کیا کیا، ہم نے اسی وقت جو آپ ہمیں سمجھاتے تھے نا کہ اللہ کو مان لینا، اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی مشکل کشا کو حاجت روا نہیں، یا اللہ تیرے علاوہ کوئی پریشانی دور نہیں کر سکتا، تیرے علاوہ کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں، یا اللہ تیرے علاوہ کوئی سجدے کے لائق نہیں. یا اللہ مان گئے اس پوری کائنات کا اکیلا مالک اور خالق تو ہے. ہم نے اللہ سے معافی مانگ لی تھی تو اللہ نے وہ سارے کا سارا عذاب ٹال دیا. یونس علیہ السلام بھی مان گئے. اور یونس علیہ السلام اپنی قوم کتنی تھی؟ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ تقریباً 1,00,000 یا اس سے زیادہ یہ لوگ تھے. اس دور میں عیسیٰ علیہ السلام سے 800 سال پہلے 1,00,000 بندہ ہونا کو مذاق نہیں. لیکن کیا ہے اللہ پاک کہتا ہے وہ جب ہم نے ان کو تھا نا کشفنا عنہم عذاب الخزي فی الحیات الدنیا ومتعناہم الی حین. ہم نے ان کو کہہ دیا کہ ہم نے عذاب جو ہے نا پرے کر دیا ہے، ہم نے عذاب پرا کر دیا ہے. لیکن یاد رکھنا اگر اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب پھر آ سکتا. یہ ہمیں اللہ نے یہ واقعہ کیوں سنایا؟ یہ سنایا لوگوں اللہ کا عذاب آ گیا تو یاد رکھو پھر ٹلنا نہیں. آج ہی معافی مانگ لو اور لوگوں سارے اللہ سے معافی مانگو کہ اللہ ہمیں معاف کر، اللہ ہمارے ماں باپ کو معاف کر دے، آل اولاد پہ رحم کرے. یا اللہ اپنے نبی کی ساری امت کے اوپر رحم کر. یا اللہ یہ تیرے گناہ گار بندے ہیں، ان کو تو معاف کر دے. لا الہ الا انت، تیرے علاوہ کوئی سننے والا نہیں. انی کنت من الظالمین. یا اللہ ہم زیادتی کرتے ہیں، ہم زیادتیاں کرتے ہیں.
کو کٹ تولتے ہیں تو ہم ہیں, جھوٹ بولتے ہیں تو ہم ہیں, 2 نمبری کرتے ہیں تو ہم ہیں. یا اللہ ہمارے گناہ ہیں, بندے ہیں, ہمیں معاف کر دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.